قائد اعظم محمد علی جناح ان کا لائف سٹائل کتنا شاہانہ تھا، جس پہ ہم بات بھی کر رہے تھے. پھر وہ سارا شاہانہ لائف سٹائل چھوڑ کر ایک بڑے مقصد کے لیے ہندوستان آئے. تو تب صرف انگریزوں سے ہندوستان کو آزاد کروانا مقصد تھا، پاکستان بنانا ان کے ذہن میں تب تھا، یا آنے کے بعد ان کو احساس ہوا کہ یہاں پر سب سے بڑا مسئلہ انگریزوں سے تو آزادی کروانی ہے ہندوستان کو، لیکن اس میں مسلمانوں کے لیے بھی ایک الگ مملکت کی ضرورت ہے؟ محترمہ، اس سے پہلے کہ میں آپ کے سوال کا جواب دوں، میں چاہوں گا کہ میں اپنے ناظرین کو قائد اعظم کی سوانح عمری کے بارے میں کچھ حقائق بیان کر سکوں. جی جی. قائد اعظم کا والد کا نام تھا جناح پونجا، اور وہ کراچی میں 25 دسمبر 1876 کو وزیر منزل کھارا در میں پیدا ہوئے. ان کی ابتدائی تعلیم جو تھی وہ سندھ مدرسہ الاسلام میں ہوئی، اور بعد میں انہوں نے کرسچین مشن ہائی اسکول کراچی سے تعلیم حاصل کی. 1937 میں جو تھا لکھنؤ میں آل انڈیا مسلم لیگ کا سیشن تھا، تو حسوانی صاحب لکھتے ہیں، ابوالحسن حسوانی اپنی کتاب میں، کہ تمام جو لوگ تھے وہ اپنا راجہ صاحب محمود آباد کے ہاں سارے ٹھہرے ہوئے تھے، اور ان کا پیلس کا نام تھا بٹلر پیلس. وہ ہرکوٹ بیٹلر ایک انگلش جو تھا گورنر یو پی، اس کے نام پر وہ پیلس تھا. تو وہاں وہ ٹھہرے ہوئے تھے. تو وہ کہتے ہیں کہ جب نواب اسماعیل خان آئے، پہلے تو وہ کہتے ہیں کہ قائد اعظم جو تھے، نواب صاحب واز دی اونلی مین ان دی آل انڈیا مسلم لیگ جس میں قائد اعظم ان کو نواب صاحب کر کے بات کرتے تھے. اینڈ قائد اعظم واز دی اونلی ممبر آف دی آل انڈیا مسلم لیگ جو کہ قائد اعظم کو مسٹر جناح کر کے بات کرتے تھے. دے آر ویری ویری کلوز فرینڈ آلسو. تو اپنا قائد اعظم جب میرے نانا نواب اسماعیل خان آئے تو وہ ان کے کمرے میں جو انٹر ہوئے تو وہاں ساری جو ہائی کمانڈ تھی مسلم لیگ کی وہ بیٹھی ہوئی تھی. تو نواب صاحب ایک ٹوپی پہنا کرتے تھے جس کو کہتے ہیں سمور کیپ. وہ سینٹرل ایشین کیپ تھی، ایچکن اور تنگ پاجامہ نیچے پمپ شوز. تو قائد اعظم نے کہا کہ نواب صاحب کین آئی ہیو اے لک ایٹ یور آف یور کیپ. تو نواب صاحب نے ٹوپی اتار کے قائد اعظم کو دے دی. قائد اعظم شیشے کے سامنے گئے، انہوں نے ایسے ایسے دیکھا، اینڈ دین ہی ریٹرن ٹو ہز colleagues and he said, gentlemen, how do I look like? See, and everybody said, you look elegant, Qaid Azam, you look very impressive. So it was decided کہ جو کل جلسہ ہوگا لکھنؤ میں قائد اعظم اس ٹوپی میں پیش ہوں گے. اور جیسے وہ ٹوپی پہن کے اترے پہنچے تو وہ قائد جناح کیپ کے طور پر پوری ہندوستان میں مشہور ہو گئی. تو قائد اعظم واز اے ویری upright man. He was honest to the hilt, and he was a Democrat and loved independence of judiciary and constitutionality. اور بڑے پائے کے آدمی تھے. ویری فائن بیرسٹر، جو کہ آپ نے ابھی تذکرہ ان کی بیرسٹری کا ذکر کیا. ویری پرنسپلڈ پرسن. تو چیز یہ ہے کہ یہ جو اپنا جو ہے 1947 میں ہی ٹوک اوور ایز اے گورنر جنرل. یہ جو 11 اگست کی تقریر ہے یہ ان کا ویژن ہے. قائد اعظم ملک تو بنا گئے، قوم نہ بنا سکے. اگر ان کو وقت مل جاتا 4-5 سال اللہ کی طرف سے زندگی مل جاتی تو شاید قوم بھی بنا جاتے. لیکن کیونکہ ان کو وقت نہیں ملا، لیکن پھر بھی ان کا ویژن جو ہے وہ ان کی 11 اگست 1947 کی جو تقریر ہے اس میں ان کا ویژن ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس ویژن کو چاہیے یہ تھا کہ ہمارے کانسٹیٹیوشن کا دباچہ بنایا جاتا. بیکاز جو کہ جو ویژن ہوتا ہے فاؤنڈر کا، وہ ایکچولی سارا نقشہ پیش کرتا ہے اس قوم کی بقا، سالمیت، عظمت اور اس کے فیوچر کا. لیکن انفارچونیٹلی زندگی نے وفا نہ کی. اس میں انہوں نے چند ایک باتیں کیں. ایک تو یہ کہا کہ اپنا جو سرکاری افسروں کو کہ یو آر دی سرونٹ آف دی اسٹیٹ. یو آر ناٹ سپوز ٹو کیری آؤٹ دی ان لافل آرڈرز آف یور منسٹرز. Ministers comes and minister go. You are a permanent asset and a permanent reservoir of the wisdom of the state. So you have to follow the rules and you don't have to follow the illegal instruction جو کہ آج کل چلتا ہے. آپ کے سامنے
جو 26 کے بعد ہوا اور جو آج کل ہو رہا ہے اس میں آپ کو دیکھ لیں کہ ہماری جو بیوروکریسی از اٹ فالوئنگ دی ڈکٹیٹس اینڈ دی ٹریڈیشن وچ قائد اعظم ریکوائرڈ فرام دیم. انہوں نے کہا کہ ڈونٹ فالو دی رولز اینڈ یو آر اے پرماننٹ ایسیٹ. تو پھر انہوں نے ایک جو کہا اسی لبرٹی کے بارے میں اور وزاداری کے بارے میں, انہوں نے کہا کہ ناؤ ان پاکستان Muslim will cease to be a Muslim, Hindu will cease to be Hindu, and Christian will cease to be Christian, not religiously, but otherwise, constitutionally, they will be all equal. اور وہ انہوں نے سب کو کانسٹیٹیوشن کے اندر ایکول رائٹس دیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ بدقسمتی یہ ہوئی کہ ان کا انتقال بہت جلدی ہو گیا. اس کے بعد لیاقت علی خان جو تھے وہ اپنے شہید ہو گئے یہیں راولپنڈی میں. وہ بھی ایک کانسپریسی تھی بہت بڑی.